اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات۔ نشتر پارک میں عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت اور اعلیٰ ترین جذبہ ایمانی کی نظر ہے۔ شریعت اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ ہماری یہ مجالس یزیدیت کے خلاف ہیں اور شریعت کی علمبردار ہیں۔ ہماری ان مجالس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا عالم اسلام میں سوائے یزیدیت کے۔ ہماری ان مجالس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا عالم اسلام میں، پوری مسلم امہ کی طرف سے میں ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں، بلا اختلاف مذہب و ملت، سوائے یزیدیت کے۔ اور ظاہر ہے کہ ان مجلسوں کا ہر سال تواتر اور تسلسل سے برپا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ یا شریعت رہے گی یا یزیدیت مٹے گی۔ اور جو ہے نا مسئلہ عزیزان محترم صرف یہ ہے، اس تمہید پر ابتدا پر ذرا سی آپ حضرات کی توجہ، کہ شریعت نام ہے ان قوانین الہیہ کا۔ جب ہم لفظ شریعت استعمال کرتے ہیں، شین، رے، یہ، عین، تے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ اچھا میں یوں نہیں کہتا، جب ہم لفظ شریعت استعمال کرتے ہیں، شین، رے، یہ عین
جب ہم شریعت کہتے ہیں تو حرف ہی 5 بنتے ہیں. جب شریعت کہیں تو حرف ہی 5 بنتے ہیں. یہ 5 ملیں تو شریعت بنتی. صلوات بھیجے نا محمد. یہ 5 ملیں تو شریعت بنتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جو ہے نا زانہ محترم، جب ہم شریعت کہتے ہیں تو لفظ ہی 5 بنتے ہیں. تو طے ہو گیا کہ شریعت نام ہے ان قوانین الہیہ کا جن کی ابتدا ان 5 سے ہوئی. نہیں، پھر غور کریں. میں کل کی مجلس سے جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی مسلسل ہونا چاہتا ہوں اس تمہید سے، ذرا سی آپ کی توجہ کے ساتھ. شریعت نام ہے ان 5 حروف کے مجموعے کا. تو طے ہو گئی یہ بات کہ جہاں سے شریعت کی ابتدا ہوئی وہ صرف یہ 5 حرف ہیں، یہ 5 کلمات ہیں، یہ 5 اسما ہیں. جہاں سے شریعت کی ابتدا ہوئی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اور جب تک وہ مٹی اور بشر رہا تب تک اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نہ مٹی کو سجدہ ہے نہ بشر کو سجدہ ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. آیت کی ابتدا دیکھتے چلے جائیں. جب تک وہ مٹی اور بشر رہا حکم سجدہ من جانب اللہ نہیں ہوا. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو ابھی تک آیت کے ابتدائی حصے میں ذرا ان آیتوں سے گھبرائیے گا نہیں، یہاں سے بھی نتیجے انشاءاللہ ہم خوبصورت دیں گے. یہ تھوڑی سی ایکیڈیمک بحث ہے، علمی بحث ہے. یہاں سے پھر آپ کے مزاج کے مطابق نتائج، عالم اسلام کے مزاج کے مطابق نتائج ہم عرض کریں گے، تاکہ شریعت کا آغاز تو پتہ چلے کہ یہ شریعت جو چلتے چلتے 1412 ہجری تک آ گئی ہے، اس کا آخر آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ شریعت چلی کہاں سے؟ اس شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عزیزان محترم، آیت کے ابتدا میں جب 2 لفظ آئے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو یہاں حکم سجدہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ پروردگار عالم نے دیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. بس پوری توجہ اس پر. اور دیکھو یہ مٹی سے جو میں نے بشر بنایا ہے میں اسے سجدہ نہیں کرا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. اور جب میں اسے سنوار دوں، اسے سجا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. اپنی روح ہمیں رک رک کے چلنا پڑے گا ایک ایک لفظ کو، اس لیے کہ قرآن فہمی کے تقاضے یہ ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح کوئی مفسر نہیں کر سکتا. آیت خود آیت کی تفسیر کرے گی، کلام خود کلام کی تفسیر کرے گا، خالق خود اپنے کلام کی تشریح کرے گا. اب یہ تلاش کرنے والے کی جستجو پر ہے کہ وہ کون سی آیت کو کس آیت سے ریلیٹ کرتا ہے، کس آیت سے کہاں سے معنی لیتا ہے. یہاں لفظ روح استعمال کیا گیا. پروردگار نے کہا جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو میں یہاں رک کر عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی سے پوچھے نا، بات روح کو کہہ کر آگے نہ گزر جائیں ورنہ بات نہیں رہے گی. اللہ نے کہا جب میں اس مٹی کے پتلے میں، اس مٹی سے بنے ہوئے مجسمے میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اب پھر عزیزان محترم ہم آگے بڑھے تو قرآن نے روح کے معنی بتائے، لغت نے روح کے معنی نہیں بتائے، ڈکشنری نے روح کے معنی نہیں بتائے، علماء نے روح کے معنی نہیں بتائے، فقہا نے روح کے معنی نہیں بتائے، جمع قرآن کرنے والوں نے روح کے معنی نہیں بتائے، قرآن دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے روح کے معنی نہیں بتائے، خود خالق قرآن نے روح کے معنی بتائے، خود وارث قرآن نے روح کے معنی بتائے. جہاں ارشاد ہوا میرے حبیب یسألون کا، میں نے کہا نا کہ قرآن میں سوالی آیتیں بھی ہیں، جوابی آیتیں بھی ہیں. یہ لوگ آ کر میرے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں، تم سے استفسار کرتے ہیں کہ آخر یہ روح ہے کیا، روح ہے کیا. تو میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے.
بڑی توجہ جانے محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی اس محبت اور اس جذبات ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں، اتنی توجہ سے آپ اس علمی بحث کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ نشتر پارک کے در و دیوار گواہی دیں گے، جو نتیجہ انشاءاللہ جو عزم ہم آج کی مجلس میں لے کر آئے ہیں، جب ہم اس کا نتیجہ دیں گے، اگر مولا نے مدد کی اور آپ حضرات نے توجہ فرمائی۔ میرے حبیب، سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو نا کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، تو طے ہو گیا نا کہ روح امر اللہ ہے۔ اب پھر آیت کی طرف آئیں، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس مٹی کے پتلے کو سجا دوں، سنوار دوں اور اس میں اپنا امر داخل کر دوں، یعنی جب میں مٹی کے پتلے کو صاحب امر بنا دوں، تو اے فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو عزیزان محترم، سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں ہے، سجدہ صاحب امر کو ہے۔ اب شریعت بن رہی ہے، شریعت ترتیب پا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلند آواز سے، پوری طاقت سے سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی کو سجدہ نہیں، پتھر کو سجدہ نہیں، آگ کو سجدہ نہیں، آگ کو سجدہ نہیں، ہوا کو سجدہ نہیں، مٹی کو نہیں، پانی کو نہیں، عناصر اربعہ کو سجدہ نہیں کرایا، ورنہ بت پرستی جرم نہ ہوتی۔ بہت توجہ جانے محترم، سجدہ امر رب کو ہے، تو مٹی سے بنا ہوا انسان جب صاحب امر بن گیا، یعنی مٹی سے، میں نے کل اس کی وضاحت کر دی ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تنگی وقت کے پیش نگاہ، اس لیے کہ مجھے بہت آگے جانا ہے۔ مٹی سے بنا ہوا انسان جب صاحب امر الہی بن گیا، تو فرشتوں کے لیے وہ سجدہ تعظیمی کی منزل پر آ گیا کہ اس کی تعظیم کریں، اسے نیل ڈاؤن ہو، اس کے سامنے جھکیں، اعتراف کریں، جیسے ہی اللہ نے جیسے ہی یہ، بہت توجہ، یہ حکم صادر کیا، سارے ملائکہ اکٹھا، پورے ملت مسلمہ کی شاداب اور پیارے ذہنوں کی توجہ محبت کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اس لیے پوری ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ کہنا میرا حق بنتا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو صاحب امر بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دے دیا، تو فرشتوں نے، اب عدل الہی دیکھیں، فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو اسے سجدہ کرا رہا ہے، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا۔ شریعت کی ابتدا دیکھیں آپ، اسے سجدہ کرا رہا، شریعت کی ابتدا بتا رہا ہوں، بعد میں تو ہم بتائیں گے کہ آدم صاحب شریعت نہیں تھے، یہ ہم کہہ چکے ہیں۔ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے، جہاں سے ہے وہ آیت ہم پڑھیں گے سورہ شورى کی، آگے چل کر آگے مجلسوں میں، لیکن ذہن میں پہلے یہ بات طے کر لیں۔ لیکن شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے، پروردگار اسے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، یہ زمین پر خون خرابہ کرائے گا، ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ پالنے والے، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو اسے، اب یہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے ہے، تو اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے خود ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ ابھی بنا ہی تو ہے نا جناب آدم، پالنے والے تو اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے خود ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا، جبکہ ہم تیرے سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں، تسبیح پر تسبیح کیے جا رہے ہیں، تقدیس پر تقدیس کیے جا رہے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مسئلہ یہ نہیں ہے، بہت توجہ، اس جواب میں پہلے تو ایک جملہ آیا، اس پہلے جملہ ہے اس لیے کہ حکم کے
سامنے بولے تھے، اس کے بعد عدل ہے، وہ بھی آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ قرآن ہی کی روشنی میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب شریعت کے موضوع کو ذہن میں رکھیں آپ، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور جب تم نہیں جانتے تو تمہیں مشورے کا حق نہیں، تمہیں اجماع کا حق نہیں، تمہیں شورا کا حق نہیں، تمہیں قیاس کا حق نہیں۔ یعنی پہلا قانون شریعت یہ بنا کہ عالم کی موجودگی میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آئیے نا جو ہے نا جیو سلامت ہو۔ پہلا قانون شریعت کہ عالم کی موجودگی میں کم پڑھے لکھے لوگوں کو مگر عالم وہ نہیں جسے کوئی اسلامی یونیورسٹی سند دے، عالم وہ جسے اللہ علم کی سند دے، وہ عالم۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ غور فرمائے نا، جب عالم کی پورے مجمع کی توجہ بھائی، اب یہ میرا حق بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے، جب عالم کی موجودگی میں جاہلوں کو مشورہ دینے کا حق نہیں ہے تو علی عالم نہیں ہے، باب علم ہے، باب علم ہے، عالم نہیں ہے۔ علی عالم نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی کو عالم کہا ہو رسول نے۔ علی عالم نہیں، علی خود علم ہے، علی خود باب علم ہے، علی دروازہ علم ہے۔ عالم تو وہ ہے جو علی کو پہچانے۔ چھلک رہا ہے نشتر پاک، تو پھر اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، علی عالم نہیں، علی باب علم ہے۔ عالم تو وہ ہے جو علی کو پہچانے، چاہے ایک لفظ پڑھا لکھا نہ ہو۔ ارے میں جملہ کہہ گیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ چاہے ایک کتاب کا برق نہ پڑھا ہو، الف نہ پڑھی ہو، اے فار ایپل نہ پڑھا ہو، الف سے انار نہ پڑھا ہو، لیکن اگر علی کو جانتا ہے، علی کو پہچانتا ہے، علی کی معرفت رکھتا ہے، وہ عالم ہے۔ اور چاہے کسی نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہو، لاکھوں یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہو، لیکن وہ پہچان نہ سکے کہ علی میں اور علی کے مقابل آنے والے میں فرق کیا ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ یہ ہے بنیاد، یہ ہے بنیاد۔ اس لیے کہ علم اگر تمیز حق و باطل عطا نہیں کرتا، علم سے اگر باب علم کی معرفت نہیں ملتی تو پھر اس علم کا فائدہ کیا؟ علم اگر شہر علم کی معرفت نہیں سکھاتا تو پھر وہ علم کیا؟ یہ علم نہیں ہے۔ تو اب توجہ، انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو ہمارے علم میں ہے وہ تمہیں نہیں پتا، جو ہم جانتے ہیں، اور جب تمہیں نہیں پتا تو تم مت بولو۔ مشورہ دینے کا بھی حق نہیں۔ حالانکہ نوری مخلوق، معصوم مخلوق، گناہگاروں کا اجماع نہیں تھا۔ فرشتے آئے تھے اکٹھے ہو کر، پالنے والے نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یہ سب نوری مخلوق ہیں، سب معصوم ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک عجیب و غریب بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ممبر سے نہیں، کسی بھی ممبر سے پہلی مرتبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کم از کم اپنی حد تک میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کس بات پر کہہ رہے ہیں فرشتے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ فرشتہ کیسے کہتے کسے ہیں؟ فرشتہ اس نوری مخلوق کو کہتے ہیں جو محض نور ہے، نور مجرد ہے، جس میں خواہشات نفسانی ہوتی ہی نہیں، جس میں نہ تخت کی خواہش، نہ تاج کی خواہش، نہ حکومت کی خواہش، نہ سلطنت کی خواہش۔ تو یہ خلافت آدم کے موقع پر دبی دبی خواہش کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟
بہت توجہ. یہ خلافت آدم کے موقع پر دبی دبی خواہش کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ جب فرشتوں میں خواہشات نفسانی ہوتی ہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت الہیہ تخت حکومت دنیاوی کا نام نہیں ہے. اگر دنیاوی حکومت کا نام خلافت الہیہ ہوتا تو فرشتے کبھی اس کی دبی دبی تمنا نہ کرتے. خلافت الہیہ اس نیابت الہیہ کے منصب کا نام ہے جو اللہ سے شریعت لے کر بندوں پر نافذ کرتا ہے. یہ ہے وہ منزل اور جو ہے صلوات تیرے بابا دے بلند محمد. اس میں کوئی دنیاوی حکومت نہیں. کیا چاہتے تھے فرشتے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو ایک مرحلے پر اور عزیزان محترم توجہ فرمائے. لیکن جب یہ کہا فرشتوں نے انی عالم، ان کے جواب میں کہا گیا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے علی کل شیء قدیر ہونے کا جواب ہے، مگر ہم سبحان ہیں، ہم اپنے دامن عدل پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے. اس لیے کہ اگر صرف یہی آیت رہ جاتی تو اسلام ڈکٹیٹرشپ کا نام ہو جاتا، اسلام آمریت کا نام ہو جاتا، اسلام برہمنزم کا نام ہو جاتا. صاحب اسلام میں تو زبردستی ہے، زبردستی گردن جھکا دی صاحب، جبکہ اسلام ہے ہی نہیں یہ مذہب. اسلام تو یہ کہتا ہوا آیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اسلام تو یہ پیغام لیتا آیا تھا. اس لیے وہی مشیت نے فوراً ہی دوسرا حکم دیا، اے میرے فرشتوں ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم فضیلت میں آدم سے بہت زیادہ ہو اور آدم اس قابل نہیں ہے معاذ اللہ تمہاری نگاہ میں کہ انہیں سجدہ کیا جائے، تو پھر ایسا کرو کہ یہ اپنی تسبیح، اپنی عبادت، اپنی تقدیس، اپنے سجدے یہ آدم کے مقابلے پہ مت لاؤ. اس لیے نہیں توجہ فرمائی، یہ آدم کے مقابلے پہ مت لاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ ہم چونکہ شریعت کا پہلا قانون بنانے جا رہے ہیں، اس لیے ہم قیامت تک کے لیے ہماری سنت بدلے گی نہیں، ہمارا قانون بدلے گا نہیں، ہمارا فیصلہ بدلے گا نہیں، قانون الہی بدلتا نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی آئے گی نہیں. ہم شریعت کی بنیاد، قانون الہی کی بنیاد نہ تسبیح پر رکھیں گے، نہ تقدیس پر رکھیں گے، نہ سجدے پر رکھیں گے، نہ عبادت پر رکھیں گے، نہ اجماع پر رکھیں گے، نہ شورا پر رکھیں گے، نہ اکثریت پر رکھیں گے. ہم تو علم پر رکھیں گے. ایسا کرو کہ تم اگر سمجھتے ہو فضیلت میں کوئی مقابلہ کرنا تو علمی مقابلہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اجازت دیتے ہیں، تم بھی اپنا علم لاؤ، آدم بھی اپنا علم لے کر آئے. بہت توجہ، بہت توجہ. دیکھیں آپ خوبصورت، تم بھی اپنا علم لے کر آؤ. پورا قرآن ہے عزیزان محترم. یہ تم بھی اپنا علم لے کر آؤ، آدم بھی اپنا علم لے کر آئے. جو علم میں جیت جائے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. بڑی عجیب منزل ہے عزیزان محترم. ابھی سجدہ نہیں ہوا ہے، ابھی سجدہ نہیں ہوا. فرشتے کہتے ہیں پالنے والے ہم کیا علم لائیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، ہم بے اونی، تم مجھے صرف یہ اسما بتا دو. شریعت 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 شین رے یہ عین تے جہاں سے شروع کیا تھا، جہاں سے شروع کی. صلوات دے دینا بابا علیہ برکت. ذرا سا گفتگو پر آپ حضرات کی توجہ. میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی دقت ہوگی ذہنی طور پر میرے نوجوان دوستوں کو اس قرآنک بحث میں، لیکن اس کا نتیجہ انشاءاللہ تاریخی ہم دیں گے. اس مسئلے پر ذرا سی آپ اور توجہ فرما لیں. قرآن کی آیات کی روشنی میں تم یہ اسما مجھے بتاؤ. امبے اونی مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، آدم کو نہیں. امبے اونی مجھے. اسما صاحبان علم جانتے ہیں اسما جمع ہے اسم کی. اسم کہتے ہیں نام کو. نام اس وقت تک رکھا نہیں جاتا جب تک صاحب نام نہ ہو. سب اس سے زیادہ آسان زبان میں تو نہیں میں گفتگو کر سکتا. آخر فلسفے کی بھی کوئی زبان ہوا کرتی ہے اور ممبر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس لیے آپ غور فرماتے چلے جائیں. اسم کی جمع اسما. اسم نام اس وقت تک رکھا ہی نہیں جاتا جب تک صاحب اسم موجود نہ ہو. جب تک صاحب اسم، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں میں، جب تک صاحب اسم موجود نہ ہو. اس لیے کہ تعین ہی نہیں ہو سکتا. نام کیسے رکھیں گے کہ صاحب اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
توجہ ہے نا؟ آپ تعین کیسے کریں گے عزیزان محترم کہ جب تک صاحب اسم موجود ہی نہ ہو؟ مجھے بتاؤ یہ اسما، قرآن گواہ ہے کہ سارے فرشتوں نے ادب کے ساتھ یہی جملہ عرض کیا، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار بے عیب تو صرف تیری ذات ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا تھا۔ یعنی سارے فرشتوں نے، میں کل کی گفتگو سے مسلسل ہو جاؤں گا اور یہی سے شریعت کا مضمون واضح ہو جائے گا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا علم کہ تو نے ہمیں عطا کیا تھا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے پروردگار، ہمیں اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ بھائی سارے فرشتوں نے کہا نا، سارے فرشتوں نے۔ اب عالم اسلام کی توجہ چاہتا ہوں، سارے سیرت نگاروں کی، سیرت ابن ہشام سے لے کر سیرت النبی شبلی نعمانی تک، سب سے بسط ادب پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فرشتوں نے کہا نا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا تھا۔ فوراً ارشاد قدرت ہوا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتوں نے کہا نا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، دیکھیں شریعت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ جب جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے تو ارشاد ہوا، یا آدم، یا آدم۔ میں قربان ہو جاؤں، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان۔ یا آدم، آدم نہیں کہا، یا آدم کہا۔ سارا جھگڑا رسول کہنے پر نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے پر ہے۔ سارا جھگڑا علی کہنے پر نہیں ہے، یا علی کہنے پر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یا آدم، تو یا آدم کہنا خدا کے نزدیک جائز، یا رسول اللہ کہنا بدعت۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات ہے محمد علیہ محمد۔ میں مسلمانوں کی فکر کی بات کر رہا ہوں، دیکھتے جائیں۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ، انبئہم پڑھاؤ، تم انہیں پڑھاؤ، یہ اسما یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تم پڑھاؤ۔ آپ سارے اہل علم ہیں، آپ یہاں سے علماء کو سنتے رہے ہیں، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں پڑھاؤ۔ آدم تم پڑھاؤ، فرشتوں کو پڑھاؤ، یہ نہیں جانتے انہیں بتاؤ، یہ نہیں سمجھتے انہیں سمجھاؤ۔ یہ شاگرد بنیں گے تم استاد بنو، یہ طالب علم بنیں گے تم عالم بنو۔ انبئہم، انہیں پڑھاؤ، آدم تم انہیں پڑھاؤ۔ اب پورے عالم اسلام سے بسط ادب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آدم پڑھا رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان پڑھنے والے فرشتوں میں جبریل امین شامل نہیں تھے جنہوں نے آدم سے پڑھا؟ تو جب جبریل امین شامل تھے، اور سب تسلیم کریں گے کہ جبریل شامل تھے آدم سے پڑھنے والوں میں، تو آدم سے جبریل پڑھ چکے نا، تو جبریل کا علم تو آدم کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جس جبریل کو آدم پڑھا چکا ہے، اس جبریل کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ آدم کے نبی کو غار میں پڑھانے آیا ہے؟ یہ میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کی تفصیل، لیکن ذرا سا ایک بات ذہن میں رکھتے چلیں تاکہ ہم شریعت کی ابتدا کو سمجھ لیں۔ جو لفظ میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا 5 لفظوں سے، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم پڑھاؤ، تم انہیں پڑھاؤ، تم انہیں پڑھاؤ۔ آدم نے پڑھایا، فرشتوں نے پڑھا، آدم نے سمجھایا، فرشتوں نے سمجھا، آدم معلم، فرشتے طالب علم، جبریل سمیت۔ میں ذہنی طور پر چاہتا یہ ہوں اس وقت عزیزان محترم، بسط ادب آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے آسمانوں، اپنے دماغوں کو نجف کے آستانے تک لے جائیں، تو پھر میں وہ جملہ کہوں جو آج کی مجلس کے لیے میں سوچ کر آیا، جو عرض کروں توفتاً تمام مسلمانوں کو دے کر جاؤں کہ دیکھو حسین کی مجلس سے کون سا رزق ملتا ہے۔ تمام مسلمانوں کی بہت توجہ۔ اب صرف ملت مسلمہ کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جیسا عمل ویسی جزا، اچھا عمل اچھی جزا، برا عمل سزا، برے عمل کی سزا، اچھے عمل کی جزا۔ لیکن
دوستو یہ ہمارے لیے ہے جن پر شریعت لاگو ہے. شریعت دینے والوں کو خدا عمل کے نتیجے میں رتبے نہیں دیتا. اگر عمل کے نتیجے میں شریعت دینے والے معصومین کو خدا رتبے دینے لگے تو صاحب آدم نے کیا عمل کیا؟ میں ابھی علی کی بات کہاں کر رہا ہوں, محمد آل محمد کی بات کہاں کر رہا ہوں. ابھی تو مجھے آدم سے نوح پر آنا ہے, نوح سے ابراہیم پر آنا ہے, ابراہیم سے موسیٰ پر آنا ہے, موسیٰ سے عیسیٰ پر آنا ہے. یہ ساری شریعتیں بیان کرتے ہوئے پھر ختمی مرتبہ تک آؤں گا انشاءاللہ. پھر کچھ عرض کروں گا بہت سے مرحلے. ابھی آپ صرف اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لیں کہ اگر ہر عمل کی جزا کی وجہ سے آدمی کو بلندی ملتی ہے تو وہ ہم ہیں. اچھا عمل کریں گے اچھی جزا ملے گی, برا عمل کریں گے سزا ملے گی. یہ ہمارے لیے ہے, اس لیے کہ ہم پر شریعت نافذ ہے. لیکن معصوم شریعت لے کر آتا ہے. اسے خدا جب صاحب شریعت بناتا ہے تو اس کے عمل کا انتظار نہیں کرتا, اس کی تخلیق میں فضیلتیں دے دیتا ہے اور اس کی فضیلتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, پروگریس نہیں ہوتی. پروگریس ہوتی ہے ہر اس عمل میں, اس شے میں, اس وجود میں جس میں بنیاد میں کوئی نقص موجود ہو, اس میں ارتقا ہے. جو ایولیوشن تھیوری ہے نا آپ کی, ارتقائی تھیوری, اس تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی کمی ہوگی نا وہیں تو ارتقا ہوگا نا. اور خدا جی نے معصوم بنائے, ان میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر ان میں کمی تو نہیں ہے. دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, پھر ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے جنہیں وارث شریعت بنائے. اب ذہن میں رہے شریعت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. مجھے بتائیے اگر عمل کے نتیجے میں آدمی کو, انسان کو بہت توجہ, عمل کے نتیجے میں معصومین کے درجے بڑھائے جاتے ہیں, عمل کے نتیجے میں بڑھائے جاتے ہیں, بلکہ لوگ تو ابھی تک بڑھا رہے ہیں. آدم لوگ تو خاتم النبیین کے درجے ابھی تک بڑھا رہے ہیں. حالانکہ خدا تو اعلان بھی کر چکا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. خدا معراج کی آیت بھی نازل کر چکا. خدا قسم کھا کر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سورہ نجم میں خدا پیغمبر کے میں رہے شریعت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. مجھے بتائیے اگر عمل کے نتیجے میں آدمی کو, انسان کو بہت توجہ, عمل کے نتیجے میں معصومین کے درجے بڑھائے جاتے ہیں, عمل کے نتیجے میں بڑھائے جاتے ہیں, بلکہ لوگ تو ابھی تک بڑھا رہے ہیں. آدم لوگ تو خاتم النبیین کے درجے ابھی تک بڑھا رہے ہیں. حالانکہ خدا تو اعلان بھی کر چکا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. خدا معراج کی آیت بھی نازل کر چکا. خدا قسم کھا کر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سورہ نجم میں خدا پیغمبر کے مقام بلند کو بتا بھی چکا کہ وہ دنا کی منزل پر گیا, فتح اللہ کی منزل پر گیا, قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر گیا. یہ دو کمانوں یا اس سے کم کے فاصلے رہ گئے. نہ اس کی پلک جھپکی, نہ وہ جھجکا, نہ وہ ڈرا, نہ درمیان میں فرشتہ, نہ راستے میں کوئی کمی. وہ فضا سے گیا, وہ ہوا سے گیا, وہ خلا سے گیا, وہ قرۂ باد سے گیا, وہ قرۂ جماعت سے گیا, وہ کشش ثقل سے نکلا. نہ ہوا نے اس پر اثر کیا, نہ خلا نے اسے ہلکا کیا, نہ خلا نے اسے ہلکا کیا, نہ آگ نے اسے تپایا, نہ سردی نے اسے ٹھٹلایا. وہ نور تھا, اپنے مرکز کی طرف چلا گیا, درمیان میں فرشتہ بھی رہ گیا, بحر نور کے اس پار بھی چلا گیا. مقام محمود پر بھی میرا رسول چلا گیا, مقام محمود پر میرا رسول چلا بھی گیا. میرا رسول آج سے 1400 برس پہلے مقام محمود پر جا بھی چکا. اور ہمارا پاکستان کا شریعت مآب ٹیلی ویژن ہر خبر نامے سے پہلے یہی دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمارے رسول کو پہنچا دے اس مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا. توجہ ہے, یہ عجیب دعائیں ہیں جو دی جا رہی. یہ شریعت مآب ٹیلی ویژن ہے. وبعثوا مقام محمود الذی وعدہ, اور پہنچا انہیں اس مقام محمود پر. یعنی ابھی پہنچے ہی نہیں, ان کی دعا سے پہنچیں گے. یہ شریعت آ رہی ہے, یہ شریعت آ رہی ہے. یہاں بھی تک ہر خبر نامے سے پہلے یہی دعا کی جاتی ہے.
تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں پہنچا دے انہیں مقام محمود۔ ان کے کہنے سے جائیں گے جو جن کا نبی ہمارے کہنے سے، ان کے کہنے سے مقام محمود تک پہنچے، اور 1400 برس میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں، اس لیے مسلسل دعا ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ مسلمانوں کا نبی تو نہیں ہے، جو پلک جھپکنے میں گیا بھی اور آ بھی گیا، جو کائنات کی گردشیں روک کر، صلوات بھیجے نا محمد، کائنات کی گردشیں روک کر پہنچے اس مقام محمود پر۔ توجہ ہے ناظرین محترم، ذرا سا اس امر پر اور آپ توجہ فرما لیں۔ تو یہ پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن لوگ اس امر پر اور غور کر لیں کہ آدم نے ابھی کون سا عمل کیا ہے۔ آدم نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نبوت کا اعلان کیا، نہ کوئی شریعت پہنچائی، نہ کسی کو مسلمان کیا، نہ زمین پر آئے، نہ کوئی مصیبت اٹھائی، نہ کوئی عبادت کی، کچھ بھی تو نہیں کیا، بنے اور مسجود ہو گئے، بنے اور کائنات کی ساری قوتیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ تو کس عمل کا اظہار کیا؟ آخر کس عمل کا کہ آدم کو اتنی بڑی عزت ملی جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی؟ شریعت کا مفہوم سمجھ تو لو، پہلے شریعت کا مفہوم سمجھو۔ آخر آدم نے کون سا عمل کیا؟ عزیزو، آدم نے عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، نہ تبلیغ کی، نہ کسی کو مسلمان کیا، ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آدم کو یہ عزتیں ملتی۔ آدم نے صرف اتنا کہا کہ جب پروردگار نے حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ اسماء تم ان فرشتوں کو بتاؤ، تو جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں حوالہ دے رہا ہوں، جو انتہائی محکم ترین مفسر ہیں ملت مسلمہ کے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بار بار سرکار جلال الدین سیوطی نے کہا، ایک جملہ کہا کہ جب اللہ نے ارشاد کیا کہ اے آدم ان فرشتوں کو یہ اسماء بتاؤ، تو آدم نے سر جھکا کر کہا پروردگار اے میرے مالک، اب عمل کوئی نہیں کیا، عمل نہیں کیا، ایک جملہ کہا ہے، سجدہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ جلال الدین سیوطی کہتے آدم نے ایک جملہ کہا پروردگار انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا انت، پروردگار میرے مالک انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر ھذا فاطمہ انت المحسن ھذا حسن انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو قدیم ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم ہے، یہ حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر پنجتن کے الفاظ، پنجتن کے اسماء گرامی، ادھر یہ 5 حرف آدم کی زبان پر جاری ہوئے، ادھر سارے فرشتوں نے بلا چون و چرا سجدہ کر لیا۔ تو آدم نے پیدا ہوتے ہی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، اپنے عقیدے کا، ٹھہرے ابھی، اپنے عقیدے کا اعلان کیا کہ میں پنجے تنی ہوں۔ آدم نے اپنے پنجے تنی ہونے کا اعلان کیا، یہیں سے شریعت کی ابتدا ہوئی ہے کہ آدم نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ 10 کروڑ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں پر طنز کرنے والے یزیدیوں، ذرا سوچ سمجھ کر حسین کے عزاداروں کو، جس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں، سوچ سمجھ کر پنجے تنیوں کو کچھ کہا کرو، ذرا ذہن میں رکھا کرو تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں منزل تشکر کیا ہے۔ ادھر آدم نے پنجتن کے اسماء گرامی اپنی زبان پر جاری کیے، ادھر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ادھر سجدہ کیا، ادھر شریعت کا پہلا قانون بنا کہ سجدہ کرنے والے کسے؟ آدم کو نہیں، پنجتنی کو۔ آدم کو کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتے۔ توجہ، اور ایک جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں، پہلے ہی کر لیتے۔ ادھر انہیں پتہ چلا کہ یہ پنجتن کی معرفت رکھتا ہے، اور علم کون سا دیا گیا؟ یعنی علم وہی ہے جو پنجتن کا علم ہو، علم وہی ہے جو معرفت پنجتن ہو۔ فرشتوں نے فوراً آدم کو سجدہ کیا، فوراً آدم کو سجدہ کیا، فوراً آدم کو سجدہ کیا۔ ادھر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور پوری توجہ عزیزان محترم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استغفر،
اس نے تکبر کیا، مکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ادھر انکار کیا، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں بھائی، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ بس ادھر اس نے انکار کیا ایک پنجتنی کو سجدہ تعظیمی کرنے سے، ادھر ایک پنجتنی کی توہین کی، ادھر وہ کافر ہو گئے۔ کون ہوا کافر؟ جو ایک پنجتنی کی توہین کرے۔ شریعت بتا تو جو ہے نا جان محترم، اسی لیے تمام ملت مسلمہ کے ائمہ اربعہ نے متفقہ طور پر پنجتن پاک کی بارگاہ میں عزتوں کے خراج پیش کیے ہیں، خواہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو بھی جس نے بھی اپنے علم کی بنیاد رکھی ہے، علم کا آغاز کیا ہے تو پنجتن پاک سے کیا ہے، باب علم سے کیا ہے، کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم سب کے علم کی تعظیم کرتے ہیں، چاروں ائمہ کے تبحر علمی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جبھی تو اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی پوری بنیاد بتا گئے۔ ارے تم ساری شریعت بغیر آل محمد کے نافذ کرنا چاہتے ہو، شریعت کا ایک رکن نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیج دیا جائے۔ صلوات بھیجے نا عظمت محمد آل محمد۔ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک منزل پہ ابھی اور توجہ آپ کو فرمانا ہے۔ عزیزان محترم، سب نے انکار، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر جملہ آیا، اب میں کیا کروں کہ میں اس بحث سے اگر جب تک نہیں نکلوں گا اس وقت تک آگے بڑھ نہیں سکتا، شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، آدم پر کوئی شریعت نہیں، آدم صاحب شریعت نہیں، لیکن آدم پر بحکم خدا شریعت معرفت پنجتن نافذ کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں جانتے تم انہیں بتاؤ، اور یہ علم ہم تمہیں دے چکے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، میں بہت بڑی بات کروں، اور یہ علم معرفت ہم تمہیں عطا کر چکے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے یہی تو آپ دیکھیں کہ شریعت کیا ہے۔ عزیزان محترم، شریعت کے معنی لغوی اعتبار سے تو راستہ ہے، تو صراط کے معنی بھی راستہ ہے، منہاج کے معنی بھی راستہ ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے وہی شریعت، وہی راستہ دین کے متعلق۔ شریعت میں جہاں کہیں بھی آپ شریعت کہیں گے وہاں مراد شریعت دین اسلام ہوگی، اس لیے کہ دین کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ سورہ مبارک شورى میں جو ارشاد ہوا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، جس شریعت کی، وہی ہم نے اسی کی وہی ہم نے تمہیں کی۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور یہی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، یہی موسیٰ کو کی، یہی عیسیٰ کو کی، تاکہ وہ دین قائم کرے۔ لا تتفرقوا فی، اور اس میں کوئی افتراق نہ کرے، دین میں افتراق نہ کرے، یعنی جو شریعت اللہ کی جانب سے ہوگی وہ اختلافی نہیں ہوگی، جو شریعت بندوں کی جانب سے ہوگی وہ اختلافی ہوگی۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شریعت کون سی دی جا رہی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جو شریعت دین میں اتحاد پیدا کرے وہ اللہ کی شریعت ہے، جو اختلاف پیدا کرے وہ بندوں کی شریعت ہے۔ شریعت کا آغاز آدم سے نہیں ہے، نوح سے ہے۔ جہاں باقاعدہ شریعت ہوئی ہے اس پر ہم کل اظہار کریں گے، لیکن آج اس فکر کو سمجھ لیں کہ خدا جنہیں منتخب کرتا ہے، مصطفیٰ کرتا ہے، ان کا علمی امتحان نہیں لیا کرتا،
اس لیے کہ کم علم کو منتخب ہی نہیں کرتا. جب کہہ دیا سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے مصطفیٰ کیا ہے آدم کو، تو اسی لیے امتحان فرشتوں کا لیا ہے، آدم کا نہیں لیا. صلوات میرے محمد آل محمد پر توجہ ہے نا. دیکھیں آپ امتحان، اور جب امتحان میں آدم بہت توجہ، فرشتوں کا امتحان لیا اس لیے کہ فرشتوں کو کہا تم مجھے بتاؤ. آدم کو نہیں کہا کہ یہ نہیں بتا سکے مجھے، تم مجھے بتاؤ. اب آدم کو کہا تم انہیں بتاؤ، ہم تو تمہیں دے چکے ہیں، تاکہ فرشتوں کو پتا تو چلے کہ جنہیں ہم پڑھا دیں. بڑی توجہ، بڑی صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. جنہیں ہم پڑھا دیں، جنہیں ہم پڑھا دیں. عزیزان محترم، اس منزل پر پھر ایک فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ملت کو اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ فرشتوں نے، بس یہ جملہ نوٹ کیا جائے، محفوظ کیا جائے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دس از دا میسج آج کی مجلس کا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ اکابرین ملت اور نوجوانان ملت غور سے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں. اور وہ یہ کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا تھا کہ یہ زمین پر خون خرابہ کرے گا، زمین پر یہ خون خرابہ کرے گا. اللہ نے کہا تم نہیں جانتے، یہ نہیں جسے ہم منتخب کرتے ہیں، جو معصوم ہوتا ہے وہ خون خرابہ نہیں کرتا. ہم کوئی سیاسی لیڈر نہیں بھیج رہے جو خون خرابے کرائے. اور آپ دیکھیں گے کہ خون خرابہ آدم کی اولاد میں ہوا ہے. آدم نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، نوح نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، ابراہیم نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا. انہوں نے پتھر کھائے، پتھر مارے نہیں. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. شریعت معصوم دیکھتے ہیں آپ. پورے انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ جائیے، انہوں نے پتھر کھائے ہیں. میں کل عرض کروں گا جناب نوح کی سیرت بیان کرتے ہوئے، جب شریعت کے ہم ابتدا کریں گے تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، اگر مولا کا منظور ہوا. آپ دیکھیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہوا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آدم نے خون خرابے کا سبق دیا ہو. آدم روئے ہیں، اور رونا خون خرابہ نہیں ہے، رونا شرافت آدم ہے. توجہ توجہ، رونا شرافت آدم ہے، رونا سیرت آدم ہے. نہیں آپ، رونا شرافت آدم ہے، رونا سیرت آدم ہے. جو آدم کی اولاد ہے وہ رونے کو برا نہیں کہے گا. جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم کی اولاد، وہ رونے کو برا نہیں کہے گا. آدم روئے ہیں زمین پر آ کر، گڑے کے گڑے بھر دیے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ آدم کے زمانے میں آدم تھا، کوئی مفتی نہیں تھا. توجہ ہے نا؟ یہ سارے فتوے مفتیوں کی طرف سے. صلوات میرے محمد آل محمد. نہیں کیا اعتراض. دیکھیں توجہ ہے نا عزیزان محترم. اور اس منزل پر ایک جملہ اور غور فرماتے جائیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا. چلتے چلتے جب مجلس اس معراج پر گئی ہے اور آپ ان محبتوں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، تو پھر آئیے منزل تشکر پر ایک بات اور کہتے چلیں، اور وہ یہ عزیزان محترم کہ یہ فکر مورخ کی کمی ہے، یا کم علمی ہے، یا کم مائگی ہے، یا جان بوجھ کر بادشاہتوں اور ملوکیتوں نے جن مورخین کو خرید کر تاریخیں لکھوائیں، ذہن خریدے، زمین خریدے. یاد رکھو، جو ضمیر بک جائے وہ زبان بکتی ہے. اور بادشاہوں نے کام یہی کیا ہے کہ کبھی ذہن خریدے ہیں، کبھی ضمیر خریدے ہیں، کبھی قلم خریدے ہیں، کبھی قلم خریدے ہیں، خریدتے رہے ہیں. جسے دیکھا کہ یہ نہیں بک رہا اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. رات کو نہیں بک رہا تھا، صبح کو بک گیا. پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں. یہ تاریخ ہے جانے ہوتا ہے. رات کو بلا کر بہت بڑے عادل سے کہہ رہا ہے، بہت بڑے اسلام کے عادل سے، and this is historical fact which is I'm giving for very confidently.
یہ تاریخ کا حصہ ہے. رات کو اتنے بڑے عادل سے دستخط کرانے چاہے قتل حسین پر، اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میں فرزند رسول کے قتل پہ دستخط نہیں کروں گا. کہا اچھا نہ کرو، واپس چلے جاؤ. وہ عادل کے جس کی عدالت میں علی نے اپنی زرا کا فیصلہ کرایا تھا، اس سے دستخط کرانے چاہے تھے، لیکن رات کو جب وہ گھر گیا تو 100 خچر، 100 ASS سونے چاندی کے بھر کر اس کے گھر پر بھیج دیے گئے. جو رات کو دستخط نہیں کر رہا تھا وہ صبح کو دستخط کر رہا ہے قتل حسین پر. ایسے تو یزید نے قتل نہیں کر دیا ہے، 750 مفتیوں سے پہلے دستخط کرائے ہیں، تو کچھ دیا ہوگا تو کچھ لیا ہے نا، کچھ دیا ہوگا تو کچھ لیا ہے. یہ ذہن میں رہے اور یہ فکر میں رہے. مگر رسول کے بیٹے نے بھی پوری توجہ یہ قسم کھا لی تھی کہ تم کہاں کہاں تک خریدو گے، تم خریدو گے ہم اپنی جان بیچیں گے. لوگ بادشاہوں کے آگے بکیں گے، ہم اللہ کے آگے بک چکے. باپ اور بیٹے میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے. شب ہجرت ہمارا باپ بک چکا ہے اللہ کی مرضی کے عوض. یہ ہے کربلا. شب ہجرت ہمارا باپ بک چکا ہے اللہ کے ہاتھوں اس کی مرضی کے عوض. اور جو بک چکے ہوں وہ دوبارہ نہیں بکا کرتے. ہمیں تو خدا خرید چکا ہے، تو کیسی بیعت طلب کر رہا ہے؟ تو کیسی بیعت طلب کر رہا ہے؟ اور یہ بیعت کون طلب کر رہا ہے؟ یہ شیطان کا نمائندہ طلب کر رہا ہے خاتم النبیین کے نمائندے سے. اللہ جانے اس جملے پر آپ حضرات توجہ فرما رہے ہیں یہ نہیں. یہ شیطان کا نمائندہ بیعت طلب کر رہا ہے خاتم النبیین کے نمائندے سے. اب 1,24,000 پیغمبروں کے تاج رکے ہوئے ہیں رسول اللہ کے تاج نبوت پر، اور رسول اللہ کا تاج نبوت ٹکا ہوا ہے حسین کے سر پر. اگر یہ سر جھک جائے تو 1.25 نبوتوں کے تاج یزید کے پیروں میں گر جائیں، اور یہ سر اگر نیزے پر بلند ہو جائے تو 1,24,000 نبوتیں بلند ہو جائیں، بچ جائیں. اسی لیے جوش مدی آبادی نے کہا کہ اے حسین یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. حسین نے مدینہ چھوڑا. آج 2 محرم ہے، رونے آئے ہو، ماتم کرنے آئے ہو. عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. ماں کی قبر چھوڑ چکے، نانا کے روزے کو بے چراغ کر چکے. قافلہ روانہ ہوا. ابھی چند قدم قافلہ چلا کہ عباس نے بڑھ کر آواز دی، آقا حسین قافلے کو روکیے، صغرا ڈیوڑی سے باہر نکل آئی. قافلے کو روکیے، صغرا ڈیوڑی سے باہر نکل آئی. صغرا ڈیوڑی سے باہر نکل آئی. قافلہ رکا. اکبر دوڑ کر بہن کے قریب پہنچے، حسین بیٹی کے قریب پہنچے، عباس قریب پہنچے. فاطمہ صغرا، ہم نے تو کہا تھا ہم تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے، تم ڈیوڑی سے باہر کیوں آ گئی؟ میرا بیٹا تم بیمار ہو، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہو، ڈیوڑی سے باہر کیوں آ گئی؟ عزادارو، فاطمہ صغرا کہتی ہے بابا میں چلنے کے لیے نہیں آئی، میں جانے کے لیے نہیں آئی. ایک گزارش ہے اگر پوری کر دو. جانے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے میرے 20 دن کے بھائی علی اصغر کا دیدار کرا دو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو ماتم ہو گیا. عزادارو، یہی ماتم ہے. کیا سر و سینہ پیٹ رہے ہیں آپ؟ کس انداز سے ماتم کر رہے ہیں؟ دیکھیے معجزہ غم حسین کا. جس کا یہ ایمان ہے کہ یہاں قناعت کے پیچھے کہیں نہ کہیں حسین کی اجڑی ہوئی ماں بیٹھی ہوئی
آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہے، جس کا ایمان ہے کہ حسین کی 4 برس کی سکینہ تالاب کے پیچھے اپنے بابا کا ماتم کرنے آئی ہے، تو پھر عزاداروں ایسے رو جیسے زینب و کلثوم کربلا میں اجڑی ہے۔ تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ چند جملے سن لیجئے۔ فاطمہ صغریٰ کہتی ہے، بابا مجھے میرے بھائی علی اصغر سے ملا دو، میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ عزاداروں، رباب کی سواری بٹھائی گئی، محمل سے جناب رباب ننھے سے علی اصغر کو لیے اتری، صغریٰ کے قریب پہنچی، اصغر نے صغریٰ کو دیکھا، صغریٰ نے بھائی کو دیکھا، ہمک کر ننھا سا اصغر بہن کی گود میں آ گیا، بہن نے گود میں لیا، پیشانی چوم کر فاطمہ صغریٰ، میری ماں بہنیں سنے، مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ سنو، فاطمہ صغریٰ کہتی ہے، بھیا علی اصغر تو بھی جا رہا ہے؟ ہاں روتے رہے، روتے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ عزادارو، بھیا علی اصغر تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بھیا انہیں جانے دو، تم تو رک جاؤ، اصغر میرا دل گھبرائے گا تو میں تیرا جھولا جھولا۔ بھائی جو رونے آیا ہے وہ جملہ سنے کر مجھے بھی مصائب سے عشق ہے۔ اصغر میں تیرا جھولا جھولا لوں گی میرے لال۔ اصغر بہن کے گلے سے لپٹ گیا، کافی دیر تک بہن بھائی پیار کرتے رہے۔ آخر حسین نے کہا، رباب اصغر کو صغریٰ سے لے لو۔ ام رباب آگے بڑھی، اصغر کو لینا چاہا۔ اصغر نے ایک مرتبہ ماں کو دیکھا، ایک مرتبہ بہن کو دیکھا، جا کر صغریٰ سے لپٹ گئے۔ ماتم کرو عزادارو، قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، شرما کر نہ رویا کرو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت اگر پوچھنا ہے نا تو سکینہ سے پوچھو کہ اگر حسین کے غم میں کربلا سے شام تک باپ کے کٹے ہوئے سر پر ایک آنسو سکینہ نے بہایا تو ایک تماچا شبر کا کھایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جملہ سنو، اور رباب کی گود میں علی اصغر نہیں آئے، رباب کی گود میں نہیں آئے، اکبر کی گود میں نہیں آئے، زینب نے گود میں لینا چاہا، اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ آخر میں عزاداروں، آخر میں حسین آگے بڑھے گود پھیلائے ہوئے۔ جیسے ہی حسین آگے بڑھے، صغریٰ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سمجھ گئی نا صغریٰ؟ ہاں، اب میں رونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا شام غریبہ کا تصور کر لو، اندھیرا ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تمہیں رونا آ جائے گا۔ کون آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں ہے؟ ادھر حسین آگے بڑھے، ادھر صغریٰ پیچھے ہٹی۔ صغریٰ پیچھے ہٹ کر کہتی ہے، بابا زبردستی میرے اصغر کو نہ لینا، بابا اگر خود آ جائے تو لے جاؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بابا اگر خود آ جائے تو اصغر کو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن زبردستی میری گود سے نہ لینا۔ حسین کہتے نہیں صغریٰ، ہم زبردستی نہیں لیں گے، لیکن ہمیں اصغر سے کان میں ایک بات کہنے دو۔ صغریٰ نے اجازت دی، حسین آگے بڑھے، اصغر کے قریب آئے، ننھے سے کانوں پہ لب ہلائے۔ اللہ جانے امام نے کیا کہا کہ علی اصغر نے ایک مرتبہ بہن کے گلے سے باہیں نکالی، حسرت بھری نگاہ سے صغریٰ کو دیکھا، حسین کو دیکھا، ننھے ہاتھ پھیلائے، باپ کی گود میں آ گئے۔ شاید حسین نے کہا، علی اصغر اگر تم کربلا نہ گئے تو شریعت معصوم کیسے مکمل ہوگی؟ قافلہ چلا گیا، صغریٰ تڑپتی